آیت نمبر 164. پہلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ لفظی ترجمہ. انا بے شک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا بے شک فی خلقی پیدا کرنے میں، السماواتی آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، واختلافی اور اختلاف میں، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، والفلکی اور کشتیوں میں، اللاتی وہ جو، تجری چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بیما ساتھ اس کے جو، ینفعو نفع دیتا ہے، الناسا لوگوں کو، وما اور اس میں جو، انزلہ نازل کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی میں سے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بہی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتہا بعد اس کی موت کے، وبث اور اس نے پھیلا دی، فیہا اس میں، من سے، کلی ہر طرح کے، دابہ جاندار، مطلب من کلی دابہ ہر قسم کی جاندار مخلوق میں سے، وتصریفی اور پھرنے میں، الریاح ہواؤں کے، والسحابی اور بادلوں میں، المسخری جو مسخر کیے گئے ہیں، بین درمیان، السمائی آسمان کے، والارضی اور زمین کے، آیات یقیناً نشانیاں ہیں، قوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں. یہ ہے ہماری آیت نمبر 164. اس کا ہم نے جو ہے وہ ترجمہ دیکھ لیا، لفظی ترجمہ. اب یہ دیکھیے کہ اس میں ہے، جب ہم نے اس کا آغاز کیا تو انا فی خلقی، ٹھیک ہے، خلق السماواتی، خلقی، خا لام اور قاف سے ہے، پیدا کرنا، بنانا. اگر یہ لفظ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی کسی چیز کو بغیر نمونے کے عدم سے وجود میں لانے کو کہتے ہیں. اگر آپ خلقی کا یہ خا لام قاف اس کا روٹ ہے، اس کا معنی پیدا کرنا، بنانا ہے، اور جب ہم یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اس لفظ کو منسوب کرتے ہیں تو اس کے معنی کسی چیز کو بغیر نمونے کے عدم سے وجود میں لانے کو کہتے ہیں. پھر ہم نے نیکسٹ اپنی دابہ، آج جو ایک ڈیفرنٹ ورڈ آیا ہے اور اس کا روٹ ہے دال با اور با، چلنے والا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوپایا، ٹھیک ہے، اور باقی پھر یہ سب مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد تصریف، صاد، را اور فا کا روٹ ہے، پھیرنا، بدلنا، ہٹانا، ان میننگز میں یہ آتا ہے. الریاح جو ہے وہ ریحن سے نکلا ہے، را واو ہا اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اور الریاح جو ہے وہ ہوائیں ہوتی ہیں اور واحد اس کا ریحن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ریحن واحد ہے. اس کے بعد الصحابہ، تو الصحابی، سین ہا اور با اس کا روٹ ہے، اور کلاؤڈز کو، بادلوں کو، ابر کو بولتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ تفسیر کی طرف آتے ہیں. اس آیت کو آپ نے دیکھا اور کیا بتایا گیا اس آیت میں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے جو جو چیزیں تخلیق کی ہیں آسمان اور زمین، اس کی بات ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جہازوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر سمندر چلتے ہیں، اور اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اتارا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور لا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں جو
दिल में जो गिरा है आसमान जमीन के दरमियान, उन सब में अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से पानी उतारा है, फिर उससे ज़मीन को उसकी मौत के बाद जिंदा किया है। ज़ाहिर है खुश्क ज़मीन पड़ी है, जब पानी मिलता है वो तरोताज़ा हो जाती है। हर किस्म के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जानवर फैला दिए हैं, हवाओं की गर्दिश आपके सामने है, बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख्खर हैं। इन सब चीज़ों के में यकीनन उन लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं जो कि अक्ल से काम लेते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले गौर से देखिए, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कुरैशी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो सफा पहाड़ को सोने का बना दे, हम इससे घोड़े और हथियार वगैरह खरीदें और आपका साथ दें और ईमान भी लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुख्ता वादा करते हो? उन्होंने कहा, हाँ, पुख्ता वादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल है, लेकिन अगर ये लोग फिर भी ईमान ना लाए तो इन पर अल्लाह ताला का वो अज़ाब आएगा जो आज से पहले किसी पर ना आया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप उठे और अर्ज करने लगे, नहीं अल्लाह ताला, तू इन्हें यूं ही रहने दे, मैं इन्हें तेरी तरफ बुलाता रहूंगा। क्या अजब, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों इनमें से कोई ना कोई तेरी तरफ जो है ना, तेरी तरफ झुक जाए। उस पर ये आयत उतरी कि अगर उन्हें कुदरत की निशानियां देखनी है तो क्या ये कुछ कम है। और इसी में हमारे पास इब्न कसीर का रेफरेंस है 238/1। तो सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात को पढ़कर फरमाया कि अफसोस है, यही आयत जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कि अफसोस है उस शख्स के हाल पर जो इन आयात को पढ़े और फिर गौर व फिक्र ना करे। ये जो सूरह बकरा की आयत नंबर 164 है। इसमें से पूछा गया, किसी ने ये पूछा गया कि फिक्र का गायत दर्जा क्या है, तो फरमाया गया कि इन आयात को पढ़ना और उनके मज़मून को समझना। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत और अपनी कुदरत के लिए कायनात की तख्लीक और उसके नज़म और तदबीर के बारे में सारे अहम मामलात दलाइल से दिए हैं हमें। अब आप इसको अगर पोर्शंस में देखें, पहला इसमें से जो बुलेट पॉइंट निकलता है तदब्बर और गौर व फिक्र के लिए, वो है आसमान और ज़मीन की पैदाइश। फिर दूसरा पॉइंट है रात और दिन का इख्तिलाफ। फिर तीसरा है समंदर में कश्तियों और जहाज़ों का चलना। नंबर 4 बारिश जो ज़मीन की ताजगी के लिए ज़रूरी है। और नंबर 5 हर किस्म के जानवरों की पैदाइश। नंबर 6 हवाओं की गर्दिश। नंबर 7 बादल जिन्हें अल्लाह ताला चाहता है बरसाता है। इस नज़म व तदबीर में कोई अल्लाह ताला का शरीक नहीं। इसलिए अदल का तकाजा क्या है कि उसी को अज़मत और इबादत में अकेला माना जाए। इन्ना फी खल्क़िस समावाती, ये आपके सामने पहला पोर्शन है। इन्ना फी खल्क़िस समावाती, बेशक आसमानों की तख्लीक में अल्लाह ताला आसमानों का खालिक है, उसके तन्हा माबूद होने की पहली दलील है। इस एतबार से कि आसमान की बुलंदी और वसअत को हम देखते हैं कि कितना बुलंद है,
कितना वसी है। इसके अंदर जो सियारे हैं, जो सितारे हैं, उनकी गर्दिश का भी एक निज़ाम है। हर निज़ाम का कोई बनाने वाला, चलाने वाला और कायम रखने वाला होता है। एक ही स्टेप से नहीं चलती दुनिया। एक निज़ाम, एक सिस्टम पहले बनता है, फिर चलाया जाता है और फिर से मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ वही बात है कि हर निज़ाम का कोई बनाने वाला, कोई चलाने वाला और कायम रखने वाला होता है। कोई भी सिस्टम, कोई भी निज़ाम न खुद बनता है, ऑटोमेटिकली नहीं बन जाता, खुद ब खुद नहीं बन जाता और ही कायम रहता है। इस जहान में कोई भी मामूली से मामूली चीज ना पैदा कर सकता है, ठीक है, और ना उसे कायम रख सकता है। अगर कोई है तो वो अल्लाह ताला है, जो इसकी तख्लीक और इसके चलाने और कायम रखने में मुनफरद है। उस जैसा कोई नहीं है। जिस तरह से वो इस सिस्टम को, हर एक चीज का एक अलग सिस्टम है, जिस तरह अल्लाह ताला इन सारी चीजों को जो हैंडल कर रही हैं, इस तरह से कोई भी नहीं कर सकता इंसानों में सिवाय अल्लाह के। सिर्फ अल्लाह ताला ही ऐसा कर सकते हैं। वल अर्दी, यहाँ समावात की बात करके अब वल अर्दी की तरफ बढ़ते हैं। वल अर्दी, और जमीन में, मतलब इसकी तख्लीक है जमीन की, उसमें भी दलाल मौजूद हैं अल्लाह ताला के तन्हा होने की, कि जमीन की तख्लीक में अल्लाह ताला के तन्हा होने की दलील है। इस एतबार से कि जमीन की पस्ती, इसके समंदर, पहाड़, सहरा और जितने मैदान हैं, इसकी जितने नबातात हैं, उनकी जो क्वालिटीज हैं, और हैवानात और जमात के अफराद और इनके रात और इनकी लगातार आमदोरफ्त एक बाकायदा निज़ाम के साथ जारी है। और ये हमें बार बार क्या बता रही है खुलकर, ये सारा निज़ाम ना खुद ब खुद कायम रह सकता है और इसका कोई ना कोई बनाने वाला है, चलाने वाला है और कायम रखने वाला है। अल्लाह ताला वाहिद है, वो रब रहीम और करीम रहमान, जिसने जमीन को पैदा किया और इसकी हर चीज को जो इसके अंदर है उसको तख्लीक किया। अब आप ये देखिए ना कि ये जो आपके सामने दलाइल हैं, इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे इन दलाइल को। अभी पहला हमने सिर्फ देखा है आसमान और जमीन को, तो ये अफलाक तो कई हैं और इनमें सितारे भी कई हैं। कोई सितारा बड़ा है और कोई छोटा है, किसी का रंग सुर्खी माइल है और किसी का सफेदी माइल है, किसी की हरकत किसी तरफ है और किसी की किसी तरफ है। सब उस कादिर मुतलक के कब्जा कुदरत में हैं और वो अपने इरादा और इख्तियार से जो चाहता है करता है, और वही अल्लाह ताला है। ठीक है जी। अभी हमने सिर्फ आसमान और जमीन की पैदाइश को देखा है, आगे बढ़ते हैं हम वख्तिलाफिल लैली वन नहारी, और रात और दिन के बदलने में और रात और दिन की तब्दीली जो है वो कायनाती अमल है, आपके सामने यूनिवर्स में चल रहा है, जो अल्लाह ताला के तन्हा माबूद होने की दूसरी दलील है। इस एतबार से कि इसके रात और दिन की लगातार आमदरफ्त एक बाकायदा निज़ाम के साथ जारी है, एक सिस्टम है जो कंटिन्यू है। कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात, कभी दिन घट जाता है, कभी रात, और कभी रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। वो अल्लाह ताला है जो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, जैसे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया हमारे लिए सूरतुल फुरकान में आया नंबर 62 में। उसका मफहूम है, और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया, हर उस शख्स के लिए जो चाहे कि नसीहत हासिल करे या शुक्रगुजार बनना चाहे। मतलब कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ दिया है
اور یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے. پھر اسی طرح سے مزید سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے اس کی دلیل. آیت نمبر 12 ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو بھی نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو. اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا ہے. خوب کھول کر بیان کرنا، بنی اسرائیل آیت 12. اسی طرح سے ہمیں پھر سورہ فاطر میں بھی نمبر 13 میں ریفرنس ملتا ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر. اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا اور ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، اور اس کے سوا جن بھی لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کی ملکیت بھی نہیں رکھتے. یہ سورہ فاطر نمبر 13 کا مفہوم ہے. اور یہ سارا نظام یہی ہے کہ خود سے قائم نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، چلانے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو پیدا کیا اور اس کی ہر چیز کو تخلیق کیا. یہ تھا ہمارا دوسرا پوائنٹ کہ رات آتی ہے اور دن آتا ہے. کبھی دن جو ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی برابر ہو جاتے ہیں. ایک ہی وقت میں کہیں دن ہے کہیں رات ہے. قطب شمال اور جنوبی پر دن اور رات 6 مہینے کی ہیں. یہ تمام عجائب از خود دنیا نہیں بلکہ سب اسی کے دست قدرت میں ہے، جس کے تابع آسمان بھی ہے، آفتاب بھی ہے. بس وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ. کیا جی اس میں کہ اور ان کشتیوں میں، ٹھیک ہے، اور ان کشتیوں میں اللہ تی وہ جو تجری چلتی ہیں فی البحر سمندر میں، بما ساتھ اس کے جو ینفعو نفع دیتا ہے الناسا لوگوں کو. تو ان کشتیوں میں جو وہ چلتی ہیں مطلب چیزیں لے کر چلتی ہیں سمندر میں، جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی تیسری دلیل ہے. اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندر میں چلتی ہیں، کشتیوں کا سمندر میں چلنا، پانیوں کا راستہ دینا، اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی تیسری دلیل. اور اس اعتبار سے سمندر، جو حیات سمندر میں ہوتی ہے نا، جو آپ کو پتا ہے سمندر میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس کو میں ابھی الیبریٹ کر دیتی ہوں. اس اعتبار سے سمندری جو حیات ہے اس کا لامتناہی سلسلہ ہے. تو سمندروں کی سطح پر جہاز چلتے ہیں جس کے ذریعے سامان جو بھی ضرورت کا ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے. تو سمندروں کا حیرت انگیز نظام چلانے والا ایک وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ دیکھیں کہ کشتی اور جہازوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے زمین کے بیشتر حصے میں تقریباً 3/4 پر پانی ہے، جس کو عربی میں ہم بحر کہتے ہیں نا، بحارا اس کا روٹ ہے، اور اردو میں ہم اس کو سمندر کہتے ہیں. اور جو پانی جو یہ بارش ہے، جو پانی کی بارش ہے، زمین کے چشموں یا برف کے پگھلنے سے بہتے ہیں، ان کو عربی میں نہر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نہر. تو زمین کا جو 1/4 حصہ پانی سے باہر ہے، اس پر دنیا کے جو کنٹریز ہیں وہ آباد ہیں، وہ رہ رہے ہیں. تو دنیا کے دور دراز ممالک میں جو لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے جاتے ہیں اور پھر ٹریڈ کے لیے، ایک تو ہے نا ٹورزم کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں، اور دوسرا ان کا پرپوز ہوتا ہے ٹریڈ کرنا. ٹھیک ہے، ایک تو ہوتے ہیں جو سیاح ہوتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کہ ٹریڈنگ کے لیے تجارت کی غرض سے آتے ہیں.
وہ ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں کے ذریعے جاتے ہیں، مطلب جس کے لیے سم ٹائم افورڈیبل جو ہے وہ سمندری سفر ہو تو وہ اس کو افورڈ کرتا ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ جہازوں کا سفر افورڈ کرنا تو وہ اس کو کرتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ صرف اس سے ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا مہنگا ہے کون سا سفر، یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کون سا سفر کتنا سیف ہے۔ کہیں پر سمندری جو باہر کا سفر ہے زیادہ سیف ہوتا ہے اور کہیں پر جو ہے ہوائی سفر جو ہے وہ زیادہ سیف ہوتا ہے۔ تو یہ ہر کنٹریز کی، ہر ریجن کی اپنی وہ جو ہے ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگ۔ تو ہم یہ دیکھیں گے دنیا میں چاہے سیر و سیاحت کی غرض ہو یا پھر یا تجارت کی غرض ہو، ہوائی جہاز چلیں یا بحری جہاز چلیں، جیسے بھی وہ آئے جائیں، ہمارے سامنے تو آگے یہ قدرت کی دلیل ہے نا کہ سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا اور اس کے متعلق انسان کو علوم و فنون اس کے پاس ہونا، مطلب کہ علم اس کے پاس ہے کہ کیسے ہوائی جہاز کو ایک پائلٹ نے چلانا ہے، کیسے بحر جو ہے بحری جہاز جو ہے اس کو کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے، اس کی فورسز الگ ہیں، اگر ملٹری وائز بھی دیکھی جائے ہوائی فورسز الگ ہیں۔ تو اسی خدا نے جسے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اسی نے سمندر بنائے ہیں، پھر پہاڑ جیسی موجوں سے اس کو بچانا، مطلب کہ پانی میں ایک چیز ٹریول کر رہی ہے یا پھر ہوا میں کر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پانی والا سفر بھی سیف رہے اور ہوا والا بھی کہیں پہاڑوں سے ٹکرا نہ جائے۔ پہاڑ کتنے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور ہواؤں کو سیوٹیبل رخ پہ رکھنا، ٹھیک ہے، تو سب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دست قدرت کی نشانی ہے۔ ابھی ہم اس میں صرف اس کو ایکسپلور کر رہے تھے کہ کشتی اور جہاز میں جو سفر ہے، اب ہواؤں کے سفر کو ہم مزید دیکھتے ہیں۔ ابھی اسی طرح سے یہاں پر جو ہم پڑھے تھے وما، اور اس میں جو انزلہ نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من السماء آسمان سے، من ماء پانی میں سے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بہی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتها بعد اس کی موت کے، اور اس پانی میں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا پھر اسے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ تو آسمان سے بارش کا اتارنا ایک یونیورسل عمل ہے، ایک کائناتی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی چوتھی ہمارے پاس دلیل آ گئی ہے۔ اس اعتبار سے کہ آسمانوں سے جو پانی برستا ہے زمین سے اوپر اٹھتا ہے، وہی پانی جو ہے زمین کو زندہ کرتا ہے۔ یہ سارا نظام بنانے والا اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یعنی بادلوں سے بارش کا نازل کرنا بھی اسی کے قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ ہزاروں لاکھوں من پانی کے بادل ہوا کی گاڑی پر لدے ہوئے ہیں، سوچیں ذرا، اگر آپ ایزی ورڈنگز میں سوچیں، اور ان کو فرشتے ادھر ادھر لیے پھرتے ہیں، جہاں جس قدر ضرورت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی قدر نہایت سہولت سے برسا دیتے ہیں۔ پھر اسی پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اس سے قسم قسم کی ہزارہا جڑی بوٹیاں، اناج جو ہم کھاتے ہیں ہمارے تک پہنچتا ہے، پھر گھاس اور عمدہ عمدہ پھلوں اور پھولوں کے درخت اگانا، یہ سب اسی کا کام ہے، بس صرف اسی کا کام ہے۔ باوجود یہ کہ زمین ایک ہے اور وہی پانی اوپر سے برستا ہے، مگر ایک درخت شیریں ہے، میٹھا ہے، اور دوسرا تلخ۔ یہی نہیں بلکہ ایک ہی درخت میں کئی کئی رنگ کے پھول اور بعض نباتات میں ایسی گلکاریاں کہ عقل جو ہے انسان کی وہ حیران ہے۔ کیا یہ سب جو بھی رنگینیاں ہیں اس قادر مطلق کے دست قدرت کا پتہ نہیں دیتی کہ وہی تو اللہ ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے،
ایک ایک ڈپارٹمنٹ کتنا منفرد اور الگ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کہ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قسم کے جاندار جو ہیں، جانور جو ہیں وہ پھیلا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، ان کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تخلیق اور پھیلانا اس کے تنہا معبود ہونے کی دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ زمین پر پیدا ہونے والے جانوروں کی رنگت، ان کی شکلیں، جسامت اور ان سے جو فائدے ہمیں ملتے ہیں وہ سب مختلف ہیں. ہر جانور کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہی ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے. آیا نمبر 6 ہود، سورہ ہود کی ہمیں بتاتی ہے کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی. سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہر جانور کے ٹھہرنے اور سپرد ہونے کی جگہ کو جانتا ہے، اور وہ تنہا معبود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اب دیکھیں کہ تھاؤزنڈ مطلب کتنی زیادہ کائنڈز ہیں نا جانوروں کی. اس قدر چھوٹے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتے، کبھی اتنے بڑے ہیں کہ گردن اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے، کبھی سائز میں اتنے ہیوج ہیں کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں. پھر خطرناک بھی ہیں، بینیفیشل بھی ہیں، مطلب کہ اتنی ساری قسمیں، ان کی گنتی اور شمار کرنا بھی انسانی قدرت سے باہر ہے. پھر آگے آ جاتا ہے جی ہمارا وقت تصریفی، اور پھرنے میں کس کے؟ الریاح، ہواؤں کی. تو پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہواؤں کی گردش کی، کہ ہواؤں کی تخلیق اور ان کی گردش اتنا بڑا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی ہمارے پاس نیکسٹ دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ ہوائیں رحمت والی بھی ہوتی ہیں اور عذاب والی بھی. کبھی بادل لے کر آتی ہیں، کبھی ان کو منتشر کر دیتی ہیں. ہواؤں کا وسیع پیمانے پر چلایا جانا کسی چلانے والے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب دنیا کے لوگوں کا دار و مدار، ان کی زندگی کا کس پر ہے؟ ہواؤں پر. ہواؤں کا بدلنا جن پر اہل دنیا کی زندگی کا دار و مدار ہے. کبھی مشرق کو اور کبھی مغرب کو چلتی ہیں ہوائیں، کبھی جنوب کا رخ کرتی ہیں اور کبھی شمال کا. کبھی مفید ہوتی ہیں، کبھی مضر ہوتی ہیں، کبھی تند، کبھی نرم، کبھی سرد، کبھی گرم. تو ہزاروں لاکھوں ٹن پانی کے بادلوں کو زمین و آسمان کے درمیان معلق رکھنا، حالانکہ پانی اپنی فطرت کی بنا پر نیچے آتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے معلق ہے، نہ گرتا ہے نہ پھٹتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کیسے ہواؤں کو جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے. تو یہ سب کی سب چیزوں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر ہمارے سامنے آ جاتا ہے والسحابی، اور بادلوں میں، جن کا ابھی میں ذکر کرتی المسخری، جو مسخر کیے گئے ہیں، بین السماء، درمیان آسمان کے، والارض، اور زمین کے. اس کو دیکھیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہزاروں لاکھوں ٹن پانی کے بادلوں کو زمین و آسمان کے درمیان معلق رکھنا، حالانکہ پانی اپنی فطرت کی بنا پر نیچے کی طرف آتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے معلق ہے، نہ گرتا ہے نہ پھٹتا ہے. اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، بادلوں کا مسخر ہونا اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی دلیل ہے. اس اعتبار سے بادلوں کا اتنا وسیع و عریض سلسلہ جو آسمان کے مختلف حصوں میں پھیلا رہتا ہے، کہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہیں منتشر ہو جاتے ہیں. کسی چلانے والے کے بغیر یہ بادل نہ چلتے ہیں نہ برستے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جہاں جس وقت بھیجتا ہے چلے جاتے ہیں، جہاں سے چاہتا ہے بادلوں کو واپس بلا لیتا ہے. ہم اپنی اگلی دلیل کے اندر بادلوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو آسمان اور زمین کے درمیان
مسخر. اور پھر اس کے سلسلے کی بات کر رہے تھے کہ وہ کتنا وسیع و عریض اس کا سلسلہ ہے، کس طرح سے مختلف حصوں میں پھیلا رہتا ہے. پھر اسی طرح سے کہیں جو ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں بادل اور کہیں منتشر ہو جاتے ہیں. کسی چلانے والے کے بغیر یہ بادل نہ چلتے ہیں نہ برستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں جہاں جس وقت بھیجتا ہے چلے جاتے ہیں، جہاں سے چاہتا ہے بادلوں کو واپس بلا لیتا ہے. تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے زمین و آسمان اور پوری کائنات پر، کیا ہمیں پھر غور و فکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ اب اس میں بھی دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ پوائنٹس نکلتے ہیں، اور میں اسے بہت آہستگی کے ساتھ انشاءاللہ بولتی ہوں تاکہ ہم واقعہ ہی میں اپنے آپ کو بھی پہچانیں کہ بینگ انسان ہم کیا ہیں، اور رب کی پہچان کے لیے ان پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، زمین اور آسمان اور پوری کائنات پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. نمبر 2، کائنات کی نشانیاں کائنات کے خالق کا پتہ دیتی ہیں. پھر نمبر 3، کیونکہ عظیم الشان کائنات کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. پھر نمبر 3، مختلف طرح کے اختلافات اور جو بھی تضاد ہیں اس کے باوجود کائنات کی تمام چیزوں میں اس قدر ہم آہنگی ہے، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کا خالق اور مالک صرف ایک ہے. جس قدر ہارمنی کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، جتنے بھی ہم نے قدرت کے دلائل ابھی ایکسپلور کیے ہیں، اگر اس میں ایک معبود کے علاوہ کوئی اور ہوتا، وہ 2 معبود ہوتے، تو وہ تو لڑ ہی پڑتے. یہ اتنے آرگنائزڈ وے میں یہ نہ چلتا پورا کائنات کا سسٹم. تو یہ اس قدر ہارمنی کے ساتھ اس کا چلنا، حد درجہ اس میں ہم آہنگی کا ہونا، ترتیب سے تدبیر کے ساتھ کائنات کی تمام چیزوں کا چلنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ کہ کائنات کی ہر چیز میں نفع بخشنے کی صلاحیت کا ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی، مطلب اس کی پلاننگ پورے شعور اور ارادے کے ساتھ کی گئی ہے، کہ جو بھی چیز ہے اس کے پیچھے ایک شعور اور ارادہ چھپا ہوا ہے، انکانشیسلی نہیں بنا دی گئی. پھر سے نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بے جان چیزوں میں زندگی کا آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ موت عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، اور دوسری زندگی آنی ہے. کوئی ہے جو پہلی زندگی کے بعد دوسری زندگی کا سسٹم بنا چکا ہے، تبھی تو ہمارا یقین مستحکم ہوگا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ٹیمپریری ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، اور ہمیں اس دنیا میں جو بھی اعمال کرنے ہیں وہاں پر ان کی پوچھ گچھ ہونی ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو اس سے جو نیکسٹ والی اس میں ہمیں پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ کہ ایک ہی پانی ہے، ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی سے قسم قسم کے جانوروں کا پیدا ہونا بے حساب قدرت والے کا پتہ دیتا ہے کہ وہی ایک اللہ ہے جس نے ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی سے کس طرح کے مختلف کائنڈز کے جو ہیں جانداروں کو پیدا کیا ہے. پھر اس سے نیکسٹ یہ ہے کہ ہوا کا انسان کو گھیرے رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنے رب کے قبضے میں ہے. اس سے نیکسٹ یہ کہ کائنات کی ہر چیز کا انسان کی ضرورت کے مطابق ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا خالق بے حد مہربان ہے، بہت کائنڈ ہے. وہ اس کی ضروریات کا اہتمام اس وقت سے کر رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا وجود بھی نہیں ہوتا.
ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کچھ بنایا ہے، ہم ابھی دنیا میں تھے بھی نہیں جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پلاننگ شروع کی ہوئی ہے۔ ان تمام اشیاء میں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر اور سوچ بچار کرتے ہیں دلائل بھی ہیں اور آثار بھی ہیں، جو صاف بول رہے ہیں کہ پرستش ہو یا شکریہ ہو، دونوں کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے لیے بارش برستی ہے تو انسان کی ایک خوراک کے لیے سارے نظام مصروف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ہمارے پاس لاسٹ پورشن رہ گیا ہے لآیاتن، یقیناً نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لقوم، ان لوگوں کے لیے یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ تو عقل والے کائنات کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں ملتا ہے کہ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جب کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191۔